بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ کو ایک اور عمل دینے لگا ہوں، وہ عمل جو تقریباً ہر شخص کی ضرورت ہے، یعنی ہر شخص کی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص جسمانی بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو روحانی بیماری میں تو ہر شخص مبتلا ہے، جو روحانی میں مبتلا نہیں ہے تو جسمانی میں مبتلا ہے، یعنی بیماری یا روح کو لگتی ہے یا جسم کو لگتی ہے۔ تو ہمارے ہاں پہ بیماری کا علاج ہسپتالوں میں ڈاکٹروں حکیموں سے کیا جاتا ہے، اور بہت کم جو ہے جو اعمال کے طرف لگ کے اعمال کے ذریعے اپنا علاج کروائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں نا، سیرت، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی شخص آیا آپ نے کبھی اس کو تبکی دے کے نہیں بھیجا۔ میرے مرشد فرماتے، میرے مرشد حضرت اقدس شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب، وہ فرماتے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو تبکی دے کے نہیں بھیجا، جیسے آج کل کے ہمارا ایک رواج بن چکا ہے کہ پیر پکڑ لیا تو بس باقی کوئی نیک عمل کرنا نہیں ہے، بس اس کے پاس جانا اور تبکی لے کے آ جانا۔ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا آپ اس کو کوئی نہ کوئی عمل پہ لگاتے تھے، کسی کو تیسرا کلمہ بتا دیا، کسی کو استغفار بتا دیا، کسی کو درود شریف پہ لگا دیا، یہ اعمال بتاتے تھے۔ اور میرے اس چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اعمال پہ لایا جائے۔ کتنے لوگ بیچارے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تنگ اور عاجز آ چکے، تو آج میں آپ کو ایسا درود بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کی لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس بیماری کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ یقین جانیے درود شریف کی برکت سے وہ جو ہے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ یقین کرے، یقین جو ہے یقین ہی اس میں اعظم ہے انسان کا۔ تو درود شریف یہ جو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت بہترین درود ہے اور بہت سے لوگوں کا آزمودہ بھی ہے، اور جس نے بھی اس کو پڑھا ہے اللہ نے اس کو شفا دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ دوائی بھی استعمال کریں، آپ ڈاکٹری علاج بھی کریں، آپ حکیمی علاج بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی جاری کر لیں۔ اور ایک بات، اگر آپ جو دوائی کھا رہے ہیں چاہے حکیم کی ہو یا ڈاکٹر کی ہو، اس دوائی پہ اس درود کو پڑھ کے دم کریں، یقین کریں اتنی جلدی شفا مل جائے گی نا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا خود بھی ہیں، اور اس وقت بیماری بہت زیادہ بیماریاں بہت پھیل چکی ہے، لوگ بیچارے تنگ آ چکے ہیں، ہسپتال ہمارے بھرے ہوئے ہیں، آپ جدھر جائیں ہسپتالوں میں مریض ہی مریض ہیں۔ تو اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، شاید کوئی اس کو کرے اور کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انسانیت میں آپ نے آسانیاں پھیلانی ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ لوگ اس وقت بہت مشکلات میں گرفتار ہیں، تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی مشکلات کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں۔ تو یہ جو بیماری ہے لا علاج نا، اس وقت اس نے ہمارے معاشرے کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ہمارے تنخواہ کی کتنے پیسے ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اعمال نبوی کر کے اپنے مسائل اپنی پریشانیاں دور کریں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک درود بتاتا ہوں۔ یہ درود، یہ میری کتاب ہے، یہ درود شریف کے انوارات و برکات، یہ درود شریف کے انوارات و برکات، اور یہ جو ہے یہ کتاب ہے درود شریف کے انوارات و برکات۔ اس کے جو ہے وہ صفحہ نمبر 62 پہ یہ عمل لکھا ہوا ہے درود شفا کے نام سے۔ درود شفا کے پڑھنے سے روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، خاص کر جس شخص کو شیطانی وساوس بہت تنگ کرتے ہو اور نیک کاموں پر مائل ہونے میں نفس رکاوٹ ڈالتا ہو، تو اس درود پاک کو پڑھنے سے سب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ایسی جسمانی بیماریاں جس کا طبیبوں سے علاج نہ ہوتا ہو، ڈاکٹروں سے علاج نہ ہوتا ہو، اس کے لیے اس درود پاک کو 40 دن تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ بیماری کا بہتر حل ہو جائے گا۔ آپ دل کے مریض ہیں، آپ دماغ کی مریض ہیں، آپ معدے کی مریض ہیں، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، اس کی نیت کر کے یہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ جو شخص دل کے کسی مرض میں مبتلا ہو، دل کی بیماری بہت ہو گئی، تو اس سے چاہیے کہ 315 مرتبہ 11 دن تک پڑھ کر بعد نماز فجر یہ درود شریف پڑھے، 11 دن تک 315 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ دل کی ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ درود یاد ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں اور آپ کو اس کا اجر فری میں ملے۔
اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔